السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 105 تا 107 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ سورۃ الانعام کے اس حصہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی فہم و فراست، عقل و شعور، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی جو آیات ہیں یا احکامات ہیں، ان کو اسلوب بدل بدل کر سمجھانے کا مقصد کہ ہر ذہنی سطح کے انسان کو اللہ کی بات سمجھ آ جائے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی محبت سے تو کبھی ڈر اور خوف سے، کبھی انعامات کا لالچ دے کر تو کبھی سخت عذاب کی وعید کر کے، تو کبھی کسی بات سے مشابہت دے کر، کبھی کسی چیز کی مثال بیان کر کے، یعنی ہر طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کی منشا یہی ہے، اللہ چاہتے یہی ہیں کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ صراط مستقیم پر چلنے والے اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بن جائیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم نے اپنی آیات کو بدل کر بیان کیا، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ ہم نے سمجھ لیا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بدل بدل کر اس لیے بیان کیا ہے کہ لوگوں پر یہ حجت ہو جائے اور وہ یہ بات تسلیم کر لیں کہ اللہ کے نبی تو نے ہمیں سمجھا دیا، ہمارے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو عقل والے ہیں، ان کا یہ باتیں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں، ان کا پتہ چل جائے۔ یعنی یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تمام حجت ہے۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یؤمنون، یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، پس تو پیروی کر اس کی جو وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے، اصل میں یہ خطاب آپ کی وساطت سے امت مسلمہ تک یہ پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ جو میں نے آپ کو پاس وحی بھیجی ہے اس کی پیروی کریں، بس آپ کا کام یہی ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے یعنی اللہ کے، وعارض عن المشرکین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ ان مشرکین سے کنارہ کشی کر لیں، علیحدگی اختیار کر لیں، خام خواہ ان کے ساتھ بحث نہ کریں۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب، آپ اور آپ کی امت کو چاہیے کہ بس میرے ان حکموں کی فرما برداری کریں جو وحی کے ذریعے اب تک پہنچاتا رہا ہوں، اور آپ اس پیغام پر ڈٹے رہیے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے۔ یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی پیغام بھیج دیا ہے، بس آپ ان سے جو ہے وہ علیحدہ رہیے، ان کے ساتھ نہ الجھیے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں ہدایت دینا چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا،
بس آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا بس۔ تو آگے فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں نہ ان کے وکیل ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ آپ نہ تو ان کے نگہبان ہیں اور نہ ہی وکیل یا ضامن ہیں، بس آپ کا کام تھا پیغام کو پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں شرک سے روک دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ضد، ہٹ درمی، اناد، اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ ہدایت کے حصول کے لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ بار بار کئی طریقوں سے سمجھانے کے باوجود جب یہ نہیں سمجھتے تو نہیں مانتے، تو پھر اللہ بھی ان سے منہ موڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس سے اللہ پھر منہ موڑ لے تو پھر اس کو کون ہدایت دینے والا ہے۔ تو ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبلغانہ اور داعیانہ جو حیثیت ہے اس کا بیان ہے کہ آپ کے رسالت کا تقاضا ہے کہ آپ جس حد تک مکلف ہوں تو آپ لوگوں کو بیان کریں، باقی معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ دیکھیے حضرت ابو طالب ہم تو احترام سے نام لیتے ہیں، آپ کے چچا تھے، آپ کے موسن تھے، بڑے احسانات ہیں ابو طالب کے آپ پر، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو یہ پھر اللہ کی اس میں مصلحت ہے، وہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں پھر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں مہر لگا دیتا ہوں، اور کیوں لگا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ انہیں کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے جو خوف ہے وہ دل میں رکھیں اور ڈرتے رہیں اللہ سے، اور ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیے تاکہ کہیں اللہ تعالی ہمارے سے ناراض ہو کر ہمارے بھی دلوں اور آنکھوں پر مہر نہ لگا دے۔ اور جب خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا، تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔